قربان جائے اس پروردگار عالم پہ۔ اللہ رب العزت اپنے باغیوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر علیہ السلام آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ عزیز سامعین، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر محبت جو ہوتی ہے وہ غرض کی محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے درمیان کتنی گہری محبت ہوتی ہے مگر غرض کی محبت ہے۔ والدین کو یہ غرض ہے اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، اور بچوں کو یہ غرض ہوتا ہے کہ والدین ہماری ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے مگر یہ غرض کی محبت ہے۔ بیوی کو سیکورٹی ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے، اور مرد کی غرض اس کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کتنی محبت ہم دیکھتے ہیں مگر یہ بھی غرض کی محبت ہوتی ہے۔ استاد کو علم سکھانے پہ کچھ معاوضہ ملتا ہے اور شاگرد کو غرض یہ ہوتی ہے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے۔ ایون کہ پیر اور مرید کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ بھی غرض کی محبت ہوتی ہے۔ پیر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اور مرید کی یہ غرض ہوتی ہے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ اگرچہ اچھی غرض ہے مگر غرض تو ہے نا۔ اگر آپ بے غرض محبت دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، تاریخ ہمیں ایک شخصیت دکھائے گی جنہیں دنیا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے یاد کرتی ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے اپنی گناہگار امت کے لیے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے ڈر ہونے لگا کہیں اللہ کے نبی کی تو روح پرواز نہیں کر گئی۔ میں اٹھی، میں نے پاؤں ہلایا، مجھے زندگی کے آثار نظر آئے تو میرے دل کو تسلی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر بخار آ گیا، اور بخار اتنا زیادہ میں نے آپ کے اوپر رضائی ڈالی، اور رضائی اوپر سے بھی گرم تھی۔ آپ اندازہ لگائیے بخار کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی عجیب بے چینی اور بے حالی کی کیفیت میں آپ کے پاس پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ مل رہے تھے اور فرما رہے تھے ہائے موت کی سختی، ہائے موت کی سختی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے محبوب، آپ کے اوپر بھی یہ سختی ایسی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اے اللہ میرے اوپر موت کی سختی زیادہ عطا کر دے اور اس کے بدلے میری امت کی سکرات کی کیفیت کو آسان کر دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور شاید اس وجہ سے میرے اوپر یہ سکرات کی کیفیت زیادہ ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل ہیں اور ان کے ساتھ ملک الموت ہیں، اندر آ جائیں۔ چنانچہ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ ملک الموت ہیں، آج سے پہلے کبھی کسی سے انہوں نے اجازت نہیں مانگی، آج آپ سے اجازت کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو چوائس دی، اگر آپ اللہ کی حضور جانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے یہ حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دوست جبرائیل اللہ سے پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ جبرائیل امین آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لا کے اللہ کے نبی کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں پروردگار عالم نے یہ پیغام بھیجا ہے ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو اس دنیا سے جانے کا ارادہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، مجھے ایک ممبر دیا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ اس کے اوپر بیٹھیے، میں اس کے اوپر بیٹھوں گا نہیں، ہاتھ رکھ لوں گا اور بیٹھوں گا اس لیے نہیں کہ میں دل میں خوف کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پہ بیٹھوں اور یہ ممبر مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے، لہٰذا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ بس کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔
تو دنیا میں اگر بے غرض ہم محبت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک نبی علیہ السلام کی محبت اپنی امت کے ساتھ، اور دوسری بے غرض محبت اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ، یہ بے غرض محبت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ اسی محبت ہی کا تقاضا یہ ہے ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی اگر مانگیں گے، وہ کریم پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائیں گے۔ ایک واقعہ سنیے پھر اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ عن وہب ابن منبہ قال، وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آثم، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا گناہگار انسان تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرنے والا تھا، بڑا فاسق فاجر تھا، لوگ اس کے برے کاموں کی وجہ سے بڑا اس سے تنگ تھے، لہذا سارے لوگوں نے ارادہ کر کے اس بندے کو بستی کے باہر نکال دیا، دھکے دے دے کے نکال دیا۔ وہ بندہ بستی کے باہر ویرانے میں پڑا رہتا، کچھ کھانے کو ملتا تو کھا لیتا، مگر سخت گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں، بھوک پیاس سے نڈھال وہ وہاں پہ پڑا رہتا تھا۔ فحضرت الوفات فی خربۃ علی باب البلد، یہاں تک کہ شہر کے دروازے پہ ہی اس بندے کو موت نے آ لیا۔ فوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ان ولی من اولیاء حضرت الموت، میرے ولیوں میں سے ایک ولی کو موت نے آ لیا ہے، فاحذرہ، آپ اس کے پاس جائیے، وغسلہ، اس کو غسل بھی دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھائیے، وقل لمن کثر عصیانہ، اور بنی اسرائیل میں اعلان بھی کیجئے جو بندہ اس کا نماز جنازہ پڑھ لے، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی میں بخشش کر دوں گا۔ سب لوگ تیار ہو گئے کیونکہ سبھی اللہ کے نبی کی زبان سے بخشش کی خوشخبری سن چکے تھے۔ فلما حضروا، جب وہ وہاں پہنچے، عرفو، انہوں نے اس بندے کو پہچان لیا اور کہنے لگے یا نبی اللہ ھذا هو الفاسق، اللہ کے نبی یہ تو وہ فاسق اور گناہگار ہے جس کو ہم نے شہر سے باہر نکالا ہے۔ روح اللہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہداء، یہ بندے ٹھیک کہتے ہیں، معاملہ ایسا ہی ہے، یہ وہی گناہگار ہی ہے۔ انہ لما حضرت الوفات فی هذه لخربة، اس بندے کو ویرانے میں موت آ رہی تھی، نظرہ یمنۃ ویسرۃ، اس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، لا قریبا، کسی کو اپنے قریب نہیں پایا، یہ اکیلا پڑا ہوا تھا، ورآ نفسہ غریبا، اپنے آپ کو غریب پایا، وحیدۃ، اپنے آپ کو اکیلا پایا، ذلیلۃ، اس نے اپنے آپ کو ذلیل پایا، منکسرۃ، دل اس کا ٹوٹا ہوا تھا، فرفع بصرہ الی السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، وقال، اور کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، شہر سے نکال دیا گیا ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت میں اضافہ ہونا ہے یا مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں کمی آنی ہے، لما سألتک المغفرہ، میں تیرے سے کبھی بخشش کا سوال نہ کرتا، ولیس لی ملجا، اور اللہ میرا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ولا رجاء، نہ کوئی امید کی کرن ہے، الا انت، مگر تو ہی ہے، وقد سمعت فیما انزلت انک قلت انی انا الغفور الرحیم، اور میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ فرمایا ہے میں بڑا غفور ہوں، میں بڑا رحیم ہوں۔ یا موسیٰ افکان یحسن بی ان اردہ، اے موسیٰ مجھے کیا یہ بات سجتی تھی کہ میں اس کو رد کر دیتا، وہو غریب علی الصفۃ، اس حال میں کہ وہ پردیسی تھا، وقد توسل الی بی، اور اس نے مجھ سے میری رحمت کا واسطہ دیا، وتضرع بین یدی، اور وہ میرے سامنے گر گڑایا، وبعزتی وجلالی، اور اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے مقام کی قسم، لو سألنی فی المظلمین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم، اگر اس موقع پہ یہ بندہ سارے روئے زمین والوں کی بخشش کا سوال کرتا، میں پروردگار سارے زمین والوں کی بخشش کر دیتا، لذلت غربت یا موسیٰ انا غریب، اے موسیٰ میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، میں ہی تو اس کا دوست ہوں، وطبیبہ، میں ہی اس کا طبیب ہوں، وراحمہ، اور میں ہی اس کے اوپر رحم کرنے والا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے ایک گناہگار بندہ جب اللہ کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ ہم تو ایمان کے ساتھ اللہ
اللہ کی محبت دل میں لیے ہوئے رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اور تاک رات ممکن ہے لیلۃ القدر میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور اللہ کے سامنے اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے کیا وہ کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے؟ کمی ہماری طرف سے ہوگی، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ اگر ہم مانگنے کے انداز کے ساتھ مانگیں گے وہ کریم پروردگار یقیناً ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ مانگنے کا انداز اس فقیر کو دیکھ کے سیکھا کریں جو 1 روپے کا سوال کرتا ہے، کتنا بنتا سورتا ہے، لہجے میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، ہاتھ اس کے کامتے ہیں۔ اگر 1 روپے کے لیے وہ اتنا بنتا سورتا ہے تو جس بندے نے اپنے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو اسے کتنا عاجزی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، برتو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اے اللہ ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال آپ کو ناراض کرنے والے، مگر آپ کی رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں عطا فرما دیجئے اور ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ وہ کریم پروردگار یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔